ٹھیک ہے چلیں فوکس صحیح ہے گڈ. آج ہم جو ہے وہ نواں وہ پڑھ رہے ہیں اپنا کیریکٹر نا, ٹھیک ہے. تو جی یہ اہم خصوصیت ایک انسان کی ہے, اسے ہم کہتے ہیں فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی اردو میں کہتے ہیں لچک. ٹھیک ہے, یعنی انسان کے اندر ایک خاصیت ضروری ہے اور وہ ہے لچک. اس کا مفہوم آپ یوں لکھ سکتے ہیں, اچھے رویے کے ساتھ تبدیلی کو قبول کرنا. تبدیلی کو قبول کرنا اور اپنے آپ کو ڈھالنا. اور اپنے آپ کو ڈھالنا, نئے سانچے میں ڈھالنا. یہ معنی ہیں فلیکسیبلٹی یا لچک کے. ٹھیک ہے بیٹے, یہ زندگی کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے. اس میں آدمی بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے اگر لچک نہ ہو تو. ٹھیک ہے, ہم جب چھوٹے تھے تو ہاکی کھیلتے تھے, تو جب ہاکی خریدنے جاتے تھے تو اس کو ایسے دبا کے دیکھتے تھے کہ جس ہاکی میں لچک زیادہ ہوگی وہ ہاکی نہیں ٹوٹے گی. صحیح, جیسے آپ شاٹ مارو گے تو اس میں اگر لچک ہوگی, فلیکسیبلٹی ہوگی تو وہ ٹوٹے گی نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہے وہ جو ایک خاص قسم کا لوہا ہوتا ہے, ڈھلائی والا لوہا, جس سے پانی کی پمپ بنتے ہیں. پانی کی موٹر دیکھیے نا, ڈنکی پمپ, اس کا جو پہیا ہے یا پوری موٹر ہے, اس پر ذرا آپ ایک ہتھوڑا مارو, کیا ہوگا؟ وہ چٹک کے ٹوٹ جائے گی. صحیح, اس میں لچک نہیں ہے. لیکن آپ ریل کی پٹری جس لوہے سے بنتی ہے, اس کو اگر آپ مارو گے, پیٹو گے تو وہ ٹوٹے گی نہیں, ٹیڑھی ہو جائے گی, بینڈ ہو جائے گی, لیکن ایک ضرب سے ٹوٹے گی نہیں. سیم ایسے ہی جن لوگوں میں لچک ہوتی ہے وہ کسی مشکل کے آنے پر ٹوٹتے نہیں ہیں, بلکہ اس مشکل کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, اس کو ڈھال لیتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ لفظ جو ہے تبدیلی کو قبول کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے, بڑا کریکٹر چاہیے اس کے لیے. انسان مسلسل تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر لمحہ ہم بدل رہے ہیں, ماحول بدل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس بدلاؤ کو ایکسپٹ کرنے کی ایبلٹی ہو, ہم اسے قبول کریں. ٹھیک ہے, مطلب ہم پہلے بچے تھے, ہم اب بڑے ہو رہے ہیں, ذمہ دار ہو رہے ہیں. ہمارے اندرونی بلوغت کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم میں تبدیلی لا رہے ہیں. ہم اس نئی تبدیلی کو ویلکم کہیں اچھے رویے کے ساتھ. ٹھیک ہے, بعض اوقات یہ تبدیلی جو ہماری زندگی میں آ رہی ہوتی ہے, ہم نہ چاہتے ہوئے مریل انداز سے
اس تبدیلی کو قبول کرتا ہے. ہمارا دل جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ تبدیلی آئے. اب جیسے لڑکے ہیں اس وقت میٹرک جیسے ہی کر کے باہر نکلیں گے تو ایک دم اچانک ان کی زندگی میں ایک تبدیلی اور انقلاب آئے گا. وہ یہ آئے گا کہ ماں باپ جو آج تک آپ کو پیسے بھی دے رہے تھے, پڑھنے کے لیے خرچہ بھی دے رہے تھے, جیسے ہی آپ کا میٹرک ہوگا ان کی آنکھیں ایک دم بدل جائیں گے آپ سے, اور وہ بولیں گے بھائی اب آپ بڑے ہو گئے ہو, اب آپ ہمیں پیسے دو. اور وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو ہر وقت یہ بات بولیں گے, ہاں بھائی کیا کر رہے ہو, کیا کام کر رہے ہو, کتنے پیسے کما رہے ہو, کہاں بیٹھ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. ٹھیک ہے, پھر وہ مثالیں دیں گے, فلانا بچہ دیکھو لڑکا وہ 6,000 روپے لا کے دیتا ہے گھر میں, فلانا دیکھو اتنا کام کرتا ہے, ہم تمہاری عمر میں تو یہ کرتے تھے. صبح سے لے کے شام تک آپ کے کانوں میں ماں باپ سوراخ کر دیں گے بول بول کے, اور آپ پریشان ہو جاؤ گے یار یہ کیا ہو گیا. دراصل یہ تبدیلی ہے. وہ اب آپ کو وہ بچہ نہیں سمجھ رہے بلکہ وہ آپ کو ایک بڑا اور ذمہ دار سمجھ. اچھا آپ بھی اگر ایڈجسٹ نہیں کریں گے اچھے رویے کے ساتھ کہ آپ بھانپ لیں کہ ہاں بھائی یہ تبدیلی آ رہی ہے, اب مجھے اپنی زندگی کے بارے میں خود سوچنا ہے, مجھے 4 پیسے کمانے کے لیے جستجو کرنی ہے, مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے 2 پیسے میں گھر میں بھی دوں اور اپنے اخراجات بھی اٹھاؤں. اس کو آپ بھانپ لیں اور اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو موڈیفائی کریں, تیار کریں ذہنی طور پر کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں اماں ابا, تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی ضروری ہے. اور میں جو ہے وہ گھر میں آپ پلان بنائے کہ میں صبح کالج جاؤں گا اور واپس آنے کے بعد فلانی جگہ ٹیوشن پڑھاؤں گا, وہاں سے جو پیسے ملیں گے اس کا کچھ حصہ میرے پاس رہے گا, کچھ حصہ میں گھر میں دوں, یہ پارٹ ٹائم جاب کروں گا وغیرہ وغیرہ. جو اچھے رویے کے ساتھ ویلکم کہیں گے اس چینج کو, اس تبدیلی کو, وہ ٹوٹیں گے نہیں, وہ سائیکو پیشنٹ نہیں بنیں گے, ان کا کلیش نہیں ہوگا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے, کو ایسا نہیں لگے گا اچانک بم پھٹ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ لچک کا جو مظاہرہ ہے, ٹھیک ہے, لچک دار رویہ ہے کہ آپ آنے والی تبدیلی کو جو آ رہی ہے اس کو پہلے سے ہی بھانپ لیں اور اپنے آپ کو اس کے لحاظ سے ڈھال لیں. خواتین کے لیے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے نا, اس لیے کہ انہیں ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جانا ہوتا, اس گھر کے اندر لوگ بھی نئے, ان کی عادتیں بھی نئی, ان کی سوچیں بھی نئی, ان کے شوق بھی نئے. آپ کو اس سارے نئے معاملات میں جو تبدیلیاں ہیں اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اچھے رویے کے ساتھ. میں بار بار یہاں اچھے رویے, ایڈجسٹ تو سبھی کر جاتے ہیں بھائی, کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں ریلیکس ہو کر, خندہ پیشانی کے ساتھ اس تبدیلی کو ویلکم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنی فلیکسیبلٹی ہم میں ہو کہ ہم تبدیلی کو ایکسیپٹ کر سکیں. یاد رکھنا جو لوگ تبدیلی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور تبدیلی کے خلاف مزاحمت پیش کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. صحیح ہے, درخت جو ہوا آئے اگر بہت تیز یا سیلاب آئے بہت تیز, جو درخت اکڑ کر کھڑا رہے گا وہ ٹوٹ جائے گا. جو اس میں لچک ہوگی نا تھوڑی سی, وہ اس طوفان کو جھیل جائے گا اور پھر کھڑا رہ جائے گا. اسی طرح جن لوگوں میں لچک ہوگی اور وہ تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں گے, ہاں ٹھیک ہے, وہ سروائیو کریں گے. جو تبدیلی کے خلاف مزاحمت پیش کریں گے, نہیں جی ہمیں تو تبدیل نہیں ہونا, ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے, بدلنا ہماری فطرت میں شامل نہیں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بدلیں گے, ہم جو چاہے کر لیں. آپ نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. سوسائٹی ان کو مار کے باہر نکال دیتی ہے, سوسائٹی انہیں بھول جاتی ہے, ان کا کوئی رول نہیں ہوتا ترقی کے اندر. ترقی تبدیلی ہی کے ذریعے آتی ہے, ترقی تبدیلی ہی کے ذریعے آتی ہے. تبدیلی قدرت کا قانون ہے.
ہمیں اس کے ساتھ الائن ہونے کی ضرورت ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے ساتھ ڈھلنے اور اس کے ساتھ بدلنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بولیں ہم تبدیل نہیں ہوں گے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے ہم بھی ایسے رہیں گے، رانگ۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو حالات آپ کے ارد گرد ہیں، جو ماحول آپ کے ارد گرد ہے، اس میں کیا بہتری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزوں پر آپ کو پابندی بھی لگانی ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے ایک ایک کر کے کہ کہاں آپ کو تبدیلی نہیں ہونی، مطلب لچک کا مظاہرہ کہاں نہیں کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بدلے نہیں۔ اکثر ہم نے ایک دوسرے سے شکایت کرتے ہوئے سنا ہے، بھائی تم تو بدل گئے، صحیح، تو تم تو بدل گئے، اس سے مراد ان کا ہوتا تمہارا رویہ بدل گیا، تمہارا بیہیویئر ہم سے بدل گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میاں بیوی کے درمیان یہ بات بہت ہوتی ہے، میاں شکایت کرتا رہتا ہے، بھائی تم تو بہت بدل گئی، بیوی شکایت کرتی ہے، آپ تو بدل گئے بہت، آپ تو پہلے جیسے رہے نہیں۔ تو بات اصل میں یہ کہ پہلے جیسے اگر رہیں گے، بھائی میں آج سے 5 سال کے پہلے میں نے کپڑے خریدے تھے، وہ بدلنے تو پڑیں گے نا مجھے، حالات اور وقت کے ساتھ دیکھتے ہوئے وہ کپڑے مجھے تبدیل کرنے پڑیں گے، فیشن بدل گیا۔ اسی طرح سے جب میں 25 سال کا تھا تو میرے احساسات خیالات کچھ اور تھے، جب میں 40 سال کا ہوا تو کیا مجھے ابھی بھی 25 سال والا ہی رہنا چاہیے؟ نہیں، خدا کی معرفت بڑھے گی، آدمی بدلے گا، آدمی بولے نہیں میں ویسے ہی رہوں، مجھے احساس میرا ڈیولپ نہ ہو، وہ احساس جو خدا کی طرف آدمی کا رجحان تبدیل کرتا ہے، بولے نہیں میں تو وہی 25 سال والا کھلنڈرا، کھیل تماشے کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، فٹ بال کی گیم کھیلنے والا، ویسا ہی رہوں گا میں، ویسے نہیں بدلوں گا میں تو نہیں۔ یہ تبدیلی اگر مجھ میں نہیں آئے گی تو میں اگلی نسل کو جگہ نہیں دے پاؤں گا نا، اگلی نسل بھی تو آ رہی ہے نا، اس کو بھی تو مجھے جگہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی لچک آپ میں ہو کہ تبدیلی کو آپ اچھے رویے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، ریلیکس ہو کر، لڑے بغیر اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ہم جب سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے تھے تو سافٹ ویئر ڈیزائننگ کے اندر ایک مسئلہ ہم نے بہت دیکھا، کوئی کمپنی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہم کمپیوٹرائز کام کریں گے، پہلے سارا کام کس میں کرتے تھے؟ رجسٹروں میں، اب ہم کس میں کام کریں گے؟ کمپیوٹر پہ کام کریں گے۔ تو جیسے ہی وہ ہمیں بلائیں کہ بھئی ہمارا سارا سسٹم آپ دیکھیں، اس کو کمپیوٹرائز کرنا ہے، اب ہم جا کے جب اس کو کمپیوٹرائز کرنے لگتے تو سب سے زیادہ جو مزاحمت پیش آتی وہ اسی کمپنی میں کام کرنے والے وہ لوگ جو کھاتوں میں اور رجسٹروں میں لکھنے کے عادی تھے، وہی سارے لوگ مزاحمت پیش کرتے ہیں کہ نہیں ہم کسی بھی طرح سے اسے کمپیوٹرائز ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کمپیوٹرائز ہو گیا تو ان کی جاب چلی جائے گی۔ لیکن چند لوگ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار دیکھو زمانہ بدل رہا ہے، آپ کمپنی کمپیوٹرائز ہونے تو ہم کمپیوٹر سیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے جا کے داخلے لیے، بوڑھے بوڑھے تھے لیکن انسٹیٹیوٹ جوائن کیے، کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا، اور وہی لوگ جب کمپنی کمپیوٹرائز ہو گئی تو وہی لوگ پہلے لوگ بن گئے جو اس سسٹم کو چلانے والے تھے۔ اچھا، جن لوگوں نے مزاحمت کی ان کا کیا ہوا؟ ان کو کمپنی نے خدا حافظ کہہ دیا، آبسلیٹ ہو گئے وہ۔ تو وقت سے پہلے آنے والی تبدیلی کو بھانپ لیں اور اس کے لحاظ سے اپنے آپ میں اتنا لچکدار رویہ رکھیں کہ اسے قبول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آپ راضی ہو جائیں۔ اسے آپ کہتے ہیں فلیکسیبلٹی۔ دیکھو بیٹے، زندگی کے اندر بہت سارے معاملات، بہت سارے واقعات اور بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے، وہاں آپ کو اکڑ نہیں دکھانی پڑتی، وہاں آپ کو لچکدار رویہ دکھانا پڑتا ہے، وہاں آپ کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، وہاں آپ کو فائدے کے لیے، آپ کا فائدہ، لوگوں کا فائدہ، پبلک کا فائدہ، گھر کا فائدہ، اس کے لیے آپ کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے، لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی سے اور تبدیلی آ کے رہتی ہے،
تبدیلی کو آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ایک کتاب بڑی زبردست ہے جو امریکہ میں ہر جو مڈل اسکول ہے اس کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے, یعنی ہائی اسکول جانے سے پہلے وہ کتاب لازمی کورس کا حصہ ہے. اس کتاب کا نام ہے ہو مووڈ مائی چیز, میرا پنیر کس نے چرایا. کتاب کا نام یہ کہانی ہے, ہو مووڈ مائی چیز. تو وہ کتاب اگر آپ کو کہیں سے مل جائے انگلش میں تو آپ اسے پڑھیں, یا اردو میں اگر مل جائے تو اسے پڑھیں. اس کتاب میں مصنف نے انسان کی یہ جو رویہ ہے نا کہ وہ تبدیلی, کچھ لوگ تبدیلی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ پرانے ہی اصول لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا, ہم تو ایسا کرتے تھے, ہم تو ویسا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار لیٹس چینج, آؤ دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ نئے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں, کیسے جو ہے نئے حالات میں اپنے آپ کو ڈھالا جا سکتا ہے. وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی ہمارا وہی طریقہ کار ہوگا. میں وعدہ کرتا ہوں, ہم یہ وعدہ کس سے کرتے ہیں کہ نمبر 1 کیا وعدہ کرتا ہوں بھائی, میں تبدیلی کا اندازہ پہلے ہی کر لوں گا. کیا بات ہے جناب, تبدیلی کا اندازہ پہلے ہی کر لوں گا. بالکل. جن لوگوں کو تبدیلی کا اندازہ پہلے ہو جاتا, وقت سے پہلے بھانپ لیتے ہیں, وہ لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. جو لوگ تبدیلی کا اندازہ نہیں کر پاتے, بھانپ نہیں پاتے, اچانک تبدیلی ان کے اوپر دھڑام سے جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے اور وہ سنبھل نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو گیا. بہترین جو کیریکٹر ہے آدمی کا وہ یہ ہے کہ وہ سینسٹیو رہے اس معاملے میں کہ اگر تبدیلی آ رہی ہے تو وقت سے پہلے اس تبدیلی کو بھانپ لے. اچھا ایسا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اچانک تبدیلی بھی آتی ہے بعض اوقات, آدمی اس وقت بھی اتنا لچکدار ہو کہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں بہت سارے اسکول جو ہے وہ بند ہو گئے. پہلے یہاں اسکول تھے, اب آہستہ آہستہ کیا ہو گئے, بند ہو گئے. یا پہلے ان کا نام بہت تھا اور اب آہستہ آہستہ ان کا نام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. جیسے یہ مثال دے رہی مس علی پبلک کی, ایک زمانے میں اس میں تقریباً 1200 بچے پڑھتے تھے اور مزدہ جو ہے وہ بھر کے جاتی تھی, اور اب میرا خیال ہے اس میں 50 60 100 بچے رہ گئے, اتنے بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کریکولم میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں انہوں نے اپنے سسٹم کو اس کے مطابق ڈھالا نہیں, اسے تبدیل نہیں کیا. صحیح ہے. اپنے آپ کو نئے کریکولم اور نئے طریقہ تعلیم سے الائن نہیں کیا, اپڈیٹ نہیں کیا. لہٰذا آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی میں ایجوکیشن کی فیلڈ سے آبسلیٹ ہو گئے. صحیح ہے. ہم بھی یہاں دیکھیں جو کر رہے ہوتے ہیں اسکول کے اندر, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسٹڈی کے دوران, مطالعے کے دوران, انٹرنیٹ پہ سرچنگ کے دوران یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تعلیم کا ٹرینڈ کہاں جا رہا ہے, پوری دنیا اب کیا سوچ رہی ہے, اور اسی لحاظ سے ہم بھی کیا کرتے ہیں اپنے اسکول کے اندر بدلاؤ لانے کی ہر لمحہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچانک اگر کوئی سسٹم ہم پہ نافذ کر دیا جائے تو ہمیں تیار رہنا ہے. ایک تو ہم پہلے سے بھی بھانپ لیں, تبدیلی کا اندازہ پہلے سے ہی لگا لیں. میں جیسے ابھی مثال دی, بڑے آپ 10ویں جماعت میں اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی لائف اگلے 6 مہینے بعد بدل جائے گی ایک دم اچانک, اور آپ حیران ہوگے کہ یہ کیا ہو گیا. تو آپ ابھی سے ہی اندازہ کر لیں, ابھی سے ہی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں, ابھی سے سوچیں کہ میں کیا کروں گا. زیادہ تر اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اندر بہت زیادہ سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. وہ بیچارے سمجھ نہیں پاتے کہ ہو کیا رہا ان کے ساتھ, کیونکہ 10ویں جماعت تک سارے ناز نخرے اکڑفوں سب پیرنٹس برداشت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں آپ نے 10ویں جماعت پاس کی, والدین کا جو بیہیویئر اور رویہ ہے وہ آپ کے ساتھ بالکل بدل جاتا ہے. تو تبدیلی کا اندازہ پہلے ہی کر لوں گا. اس معاملے میں آپ اپنے آپ کو سینسٹیو بنائیں کہ
کہ جو چینج آ رہا ہے آپ کی لائف میں، آپ کے گھریلو زندگی میں، آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کی تعلیمی زندگی میں، آپ کے ماحول میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کی فکر میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے خیالات میں، ان تبدیلیوں کو آپ ایکسیپٹ کریں بڑے اچھے رویے کے ساتھ، ریلیکس ہو کر، خوش و خرم طریقے سے. پہلا وعدہ یہ ہو گیا. دوسرا وعدہ، آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں بات؟ ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں گا. ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں گا. ٹھیک ہے، یہ فلیکسیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا. ٹھیک ہے، آپ اتنے لچکدار ہوں کہ ضرورت پڑے تو اگر آپ کی جاب ایسی ہے جہاں آپ کو سختی دکھانی ہے تو آپ اپنے اندر چینج لے آئیں. آپ کی جاب ایسی ہے جہاں آپ کو نرمی دکھانی ہے، آپ اپنے اندر چینج لے آئیں. ٹھیک ہے، اور آپ کمپیوٹر سیکھ رہے تھے، پتہ چلا کہ کمپیوٹر کا دور ختم ہو گیا، کوئی نئی چیز آ گئی، تو اب آپ سر نہ پیٹیں اپنا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے. اکثر لوگ ایسا بولتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہماری قسمت ہی خراب ہے، جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں جو ہے وہ ایسی ہوتا ہے، مجھے پتا تھا ایسی ہوگا. اکثر لوگ ایسے بھی بولتے ہیں، مجھے پتا تھا ایسی ہوگا. اکثر بچے ہم کہتے ہیں نا وہ اس سال نقل نہیں ہوگی. ہاں سر، جب تک ہو رہی تھی اب ہم آ گئے نا، اب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اکثر لوگ اس طرح سے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی آپ کو کیا کرنا ہے، ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں آپ. اچھا، ایک بات اس میں جو آپ کو فرق رکھنا ہے وہ یہ ہے، اکثر لوگ اس معاملے میں کہتے ہیں جیسا دیس ویسا ہی بھیس. یہ ایک غلط بات ہے. جیسا دیس ویسا بھیس نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر آدمی آپ کو جو کہہ رہا ہے بدلنے کے لیے آپ بدل جا رہے ہو. کاشف کے ساتھ آپ کچھ اور ہو، زاہد کے ساتھ کچھ اور ہو، عابد کے ساتھ کچھ اور ہو، گھر میں کچھ اور ہو، باہر کچھ اور ہو. تو آپ نے کیا فارمولا اختیار کیا ہوا ہے، جیسا دیس ویسا ہی بھیس. اگر سب لوگ ناچ رہے ہیں تو آپ بھی ناچ رہے ہو، سب لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ بھی نماز پڑھنے جا رہے ہو. بولو بھائی، ہمارا تو اپنا کوئی نہ فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے. جیسے لوگ کریں گے ہم تو ویسے ہی کریں گے. یہ الگ بات ہے، یہ نہیں ہے آپ کہ لچک پائی جاتی ہے. اس کو لچک نہیں کہتے، اس کو تو آپ بالکل ہی ربڑ کے ہو گئے، بالکل ہی مطلب کھڑے ہی نہیں رہ سکتے آپ. اتنی لچک ہو گئی کہ اب آپ کسی اصول پر، کسی ضابطے پر، ٹھیک ہے، کسی قانون کے اوپر کھڑے نہیں رہ سکتے. ہمت کچھ نہیں ہوگی. مطلب کچھ لوگ بولیں گے بھائی ایسا کرو کہ ہم تبلیغ میں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ تبلیغ میں چلے گئے. واپس آئے، کسی نے بولا آؤ ہمارے ساتھ ہرا امامہ پہن لو، ہرا امامہ پہن لیا. مطلب آپ کی اپنی کوئی نہ سوچ بن رہی ہے نہ لائف بن رہی ہے. اس کو نہیں کہتے لچک. یہ تو بالکل خراب کیریکٹر ہو گیا. یہ تو آپ کی ذات غائب ہو گئی، بلکہ آپ لوگوں کے اشاروں پر آپ فٹ بال بن گئے. ایک نے لات ماری وہاں نکل لیے، اس نے لات ماری وہاں نکل لیے. ٹھیک ہے، فیشن بدلا، آپ نے بالوں کا اسٹائل بدل لیا. دوسرا فیشن آیا، آپ نے دوسرا اسٹائل بدل لیا. آپ سے پوچھا بھائی آپ کو خود کو کون سے بال پسند ہے، پتہ ہی نہیں. تو آپ کی شخصیت تو غائب ہو گئی نا. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو یہ نہیں ہے ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دفعہ روز دن میں 10 دفعہ ڈھال لوں گا، الگ نہیں. ڈھالنے سے مراد یہ، مجھے کمپیوٹر نہیں آتا، زمانہ تبدیل ہو گیا، کمپیوٹر آ گیا، اب میں کیا کروں گا، اپنے آپ کو ڈھالوں گا. میں یہ نہیں بولوں گا کمپیوٹر بیکار چیز ہے، کمپیوٹر کے نقصانات بہت ہیں، میں تبلیغ کرنا شروع کروں گا کوئی کمپیوٹر نہیں سیکھے، کمپیوٹر اسلام میں حرام ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، جب کوئی چیز نہیں آتی ہے تو ہم کیونکہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. کمپیوٹر سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کمپیوٹر کا نقصان بہت ہے، بچے انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں خراب ہوتے ہیں، ہم کمپیوٹر کی برائیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں نہیں آتا نا. وہ نام سیکھنا چاہ رہے، بدلنا بھی نہیں چاہ رہے، اپنے آپ کو ڈھال بھی نہیں رہے. تو ہمارا پورا زور کیا ہوتا ہے؟ پورا زور ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ
یعنی اگر گھر میں کمپیوٹر ہوگا تو سمجھ لو بس طوفان اور قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہی رویہ یہ ہو کہ بھائی کمپیوٹر دنیا میں آ گیا ہے, لوگ یوز کر رہے ہیں, ساری چیزیں کمپیوٹر پر آ رہی ہیں. اب آپ کو اگر ریلوے کا ٹکٹ بھی بک کرانا ہے تو کمپیوٹر کے ذریعے بک کرا سکتے ہیں. آپ کوئی کتاب پڑھنی ہے تو کمپیوٹر پہ پڑھ سکتے ہیں, انفارمیشن چاہیے کمپیوٹر پہ, کوئی کھانا پکانے کی ترکیب چاہیے کمپیوٹر پہ, ہر چیز کمپیوٹر پہ. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کرتے کہ آپ اپنے آپ کو الائن کرتے, آپ اپنے آپ کو ڈھالتے, ٹھیک ہے, ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے, کہیں جا کے کمپیوٹر کا کورس کرتے, گھر پہ بیٹھ کے کتابیں پڑھتے, ایک کمپیوٹر خریدتے, خود تھوڑا تھوڑا سا ٹائپنگ کرتے, خود ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے. یہ ہوتا ہے نا, اس کو کیا کہہ رہے ہیں آپ, ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا. اور اگر آپ نہیں ڈھالیں گے تو آپ کیا کریں گے, آپ مخالفت کریں گے. ہمارے یہاں ایسا ہی ہوا ہے, ہمارے یہاں لوگ ڈھالنے کے بجائے کیا کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. اب موبائل ہے, موبائل بولا جی موبائل تو شیطان ہے, شیطان کے دو آلے ہیں, ایک انٹرنیٹ اور ایک موبائل, جس کے ذریعے وہ سب کو گمراہ کر رہا ہے. کون بول رہا ہے یہ, کون بول رہا ہے یہ, سوال یہ وہ بول رہے ہیں جو اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن نہیں کر پا رہے. میں تو نہیں بول رہا, میں تو بول رہا ہوں بہت ضروری ہے, میں تو آپ کو اس کے پازیٹیو فائدے دکھا رہا ہوں. یہ دیکھو یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے. آپ کتنا بھی بول لو موبائل پھیل جائے گا, انٹرنیٹ پھیل جائے گا, کچھ بھی کتنا بھی روک لو آپ, تھوڑے دنوں بعد یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا بچے کر کے آ رہے ہیں. اور ایسا ہی ہے, بہت سے پیرنٹس ان کو نہیں پتا بچے کیا کر رہے ہیں, ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے فیس بک کیا ہوتی ہے. صحیح, بچے کیسے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں نہیں پتا ان کو, تو آبسلیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو الائن ہونے کی ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں گا, یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ. نمبر 3, جذباتی ہونے کے بجائے فائدے پہ نظر رکھوں گا, اپنے اور دوسروں کے فائدے, ذاتی مفاد نہیں, فائدے پر نظر رکھوں گا. ٹھیک ہے, جذباتی ہو جاتے ہیں. جیسے دیکھو پہلے زمانے میں تصویریں ہاتھ سے بناتے تھے نا, پینٹر ہوتا تھا, ایک آرٹسٹ ہوتا تھا, وہ کیا کرتا تھا, برش اور کلر لے کے جو ہے وہ اسکیچ بنا کے اس کے رنگ بھر کے اس کی تصویر جو ہے وہ نکالتا تھا. اسی طرح آپ کو بینر بنوانا ہے تو پینٹرز کے پاس جانا پڑتا تھا. تو یہ فن ہوتا ہے, فن, آرٹسٹ کا فن ہوتا ہے, وہ تحریر بھی اچھی لکھ رہا ہے. اچھا زمانہ بدلا, ایک دم کمپیوٹر آیا, کمپیوٹر گرافکس آئی. صحیح ہے, یعنی وہی تحریر جو پہلے ہاتھ سے خطاطی میں لکھی جاتی تھی, اب وہ جناب اس کے فونٹس آ گئے, جب چاہے بڑا کر لو, جتنا چاہے چھوٹا کر لو. صحیح ہے, اور پوری کتاب جو ہے وہ ایک دفعہ کمپوز کر لو, ٹک 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 ٹک, اور اس کے بعد ہیڈنگ, یہ وہ تصویریں, پکچرز, یہ وہ, اور 3 دن کے اندر وہ کتاب. پہلے وہ کتاب کمپوز ہوتی تھی ہاتھ سے لکھ لکھ کے نا, ایک ایک لائن, ایک ایک لائن, ایک ایک لائن, پھر اس کی فلم بنتی تھی. اب کتنی تیز ہو گیا کام. اب وہ آدمی جو خطاط تھا یا جو پینٹر تھا, وہ بولے یہ تو ہمارے باپ دادا کا فن ہے, ہم تو نہیں چھوڑیں گے اسے. ان سے حالانکہ کہا گیا دیکھو زمانہ بدل رہا ہے, اب تمہارا یہ فن ہے, تمہیں آئیڈیا ہے, تم آرٹسٹ ہو, تمہارا ذہن آرٹسٹک ہے, تمہارا پینٹ اور برش کا یہ والا جو ٹول ہے یہ اب جا رہا ہے ہاتھ سے, اس کے بجائے دوسرے ٹول آ رہے ہیں. سینس تو تمہارے پاس ہے, تم اب سیکھو کمپیوٹر, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تم سیکھو فوٹو شاپ, کمپیوٹر گرافکس, ایڈیٹنگ, مکسنگ, کلرنگ, یہ کمپیوٹر پہ سیکھو, تاکہ یہی نالج جو تمہارے پاس ہے نئے ٹول کے ساتھ سیکھ کر تم زیادہ بہتر طریقے سے کام کر پاؤ گے. لیکن وہ کیا ہو گیا, جذباتی ہو گیا. وہ بولا کیا کمپیوٹر کرے گا, ہم جو ہے وہ ہاتھ سے جو چیز بنا سکتے ہیں کمپیوٹر وہ نہیں بنا سکتا. جذباتی ہو رہا ہے. آ جاؤ چیلنج کر لو. جب چیلنج میں بیٹھا تو پتا چلا کمپیوٹر نے بہت ساری چیزیں ایسی بنا دی جو اس سے ایک بھی نہیں بنی, ہار گیا. تو جذباتی نہیں ہو, تبدیلی آ رہی ہو اس میں جذباتی نہ ہو. جذباتی ہونے کے بجائے فائدے پر نظر رکھیں کہ بھئی اس کے سیکھنے سے مجھے بھی فائدہ ہے, لوگوں کو بھی فائدہ ہے. بہت تیز ہو رہی ہے دنیا, فاسٹ ہو رہی, پینافلیکس آ گیا اب یہ,
پہلے آپ کو پتا سینماؤں کی تصویریں جب بناتے تھے پینٹر، غلام محی الدین بنانا ہے تو سلطان رائی بن گیا، موئی عجب سا ہو گیا، مطلب شبنم بنایا تو پتہ چلا آسیہ بن گئی تو ہاتھ سے بنا رہا ہے نا بیچارہ وہ، تو بڑا مشکل کام ہے مطلب ایز اٹ از تصویر نکالنا. اب پینافلیکس آیا، اس نے انٹرنیٹ سے شبنم کی تصویر رکھی، ایڈیٹنگ کی، پینافلیکس سے بھیجا، وہ جناب چھپ کر کے بہترین وہی تصویر جو اوریجنل ہے وہ نکل آئی، اور اس کے لیے اس کو کوئی زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. تو اس آدمی کو بھی چاہیے تھا کہ یہ جذباتی نہیں ہوتا، ہمارے جذباتی ہو جاتے ہیں بہت، اپنے آپ کو اس فن کا جو ہے وہ باوا آدم سمجھ کر اور اس فن کا بہت بڑا جو ہے وہ کوئی شاہکار سمجھ کر تبدیلی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تبدیلی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے نہ پبلک کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہم جذباتی ہونے کے بجائے فائدے پر نظر رکھیں گے، جس میں ہمارا بھی فائدہ ہو، عام پبلک کا بھی فائدہ ہو. دیٹس اٹ. جذباتی لگاؤ جو ہے نا یہ نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں دیکھا ہم نے، مطلب گھر ہے رکھا ہوا ہمارا گھر جیسے ایسی بند ہے، جذباتی لگاؤ اس کو بیچیں گے نہیں، بیچیں گے نہیں، ابھی بیچ کے کہیں اچھی جگہ لے لیں، کچھ اور کر لیں، نہیں یار بڑا جو ہے وہ ہمارے بچپن کی نشانی ہے، ہمارے باپ ابا اماں یہاں جو ہے رہتے تھے، ہمارا محلہ ہے، ہم یہاں بڑے ہوئے. جذباتی تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ مجھے کسی کاروبار میں پیسے چاہیے جو مجھے لگانے ہیں، وہ کاروبار میں پیسے لگاؤں گا تو 20 لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بنے گا، لیکن میں یہ کام نہیں کر رہا، اس مکان کو بیچ نہیں رہا. صحیح، کیوں نہیں بیچ رہا؟ جذباتی ہو گیا. جذباتی ہونے کے بجائے فائدے پر نظر رکھوں گا. ہم کوشش کریں کہ اس کو، اس عہد کو، اس وعدے کو جو ہے وہ پورا کریں. نمبر 4، کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا. یہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا لفظ، کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا. یہ ایک دوسرے شیٹ کے ساتھ ہے. یہ شیٹ کیا ہے؟ کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا. اصل میں جب آپ تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہو نا، یعنی جیسے میں فرض کرو کمپیوٹر نہیں آتا تھا مجھے، اور کمپیوٹر کا دور آ گیا، تو میں نے بولا بھائی تبدیلی کے لیے مجھے بھی کیا کرنا چاہیے؟ کمپیوٹر سیکھنا چاہیے. تو میں گیا کمپیوٹر سیکھنے. کمپیوٹر مجھے ذرا مشکل لگا تو میں آدھے کورس سے بھاگ گیا، اس کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا. یعنی تبدیلی کے لیے جو میں کوشش کر رہا تھا اس کوشش کو میں برقرار نہیں رکھ پایا. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ تبدیلی کو ایکسپٹ پھر نہیں کرتے. وہ ادھورا کام چھوڑ کے اپنے آپ کو باہر نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہم سے نہیں ہو، اور وہ ہار مان لیتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں ہم تبدیلی کے ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے یہ بھانپ لیا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کو بھانپنے کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ بھئی یہ چیزیں اب ہمیں کرنی ہے، تو ہم ان کرنے والے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ دیکھیے اب جیسے میں نے یہ سوچا یہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ بہت فاسٹ کام کر رہا ہے، انٹرنیٹ بہت تیز ہو گیا ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل آ گیا ہے، اور ہر آدمی کو جو ہے وہ ایکسس ہو گئی ہے موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کی. یعنی آپ اپنے پاس ہر وقت انٹرنیٹ لے کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر آدمی تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ واٹس ایپ بنایا گیا، فیس بک بنایا گیا. میں نے یہ سوچا کہ کیسے ہم اس موبائل کے ذریعے تعلیم اور سوجھ بوجھ کو ہم کیسے جو ہے وہ پروموٹ کریں. تبدیلی آ رہی ہے نا، تبدیلی کے ساتھ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں. اب چینج کرنے کے لیے مثال کے طور پر میں کوشش کروں، میں نے جو ہے وہ کیمرہ خریدا، میں نے جو ہے وہ انٹرنیٹ کو اسٹڈی کیا، میں نے ویب سائٹ بنانا سیکھا. ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں اور کرنے کے دوران میں اکتا جاؤں، بولو یار یہ بہت مشکل کام ہے، یہ جو ہے نا یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، اور چھوڑ دوں اس کو، تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا اور زمانہ جو ہے بہت تیزی سے آگے نکل جائے گا.
ٹھیک ہے نا. تو آپ جب یہ طے کر لیں اور بھانپ لیں کہ تبدیلی آ رہی ہے اور آپ کو تبدیل ہونا ہے, تبدیل ہونے کے لیے جو کام آپ شروع کریں ان کاموں کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائیں, ورنہ آپ بیچ میں جو ہے وہ رہ جائیں گے, اڑ جائیں گے. اور سب سے آخری جو بات تبدیلی کے زمرے میں, لچک کے زمرے میں, وہ یہ ہے کہ جو کام درست ہوگا وہ کروں گا, جو کام درست ہوگا وہ کروں گا. کیا معنی ہوئے؟ صحیح, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے تبدیلی کے چکر میں ہم صحیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تبدیلی کے چکر میں اگر غلط تبدیلی آ رہی ہے تو کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم تو اس کو قبول کریں گے, ہم اسے بھی کیا کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. نہیں, یہ آپ کو چیک لگانا پڑے گا. جو کام درست ہوگا وہ کروں گا, تبدیلی کے نام پر غلط چیزیں ایکسیپٹ نہیں کروں گا, تبدیلی کے نام پر غلط چیزوں کو قبول نہیں کروں گا. ٹھیک ہے بھائی, شادی بیاہ کا طریقہ ہے ہمارے یہاں اسلام میں. ٹھیک ہے, اب اس شادی بیاہ کے طریقے میں کوئی ایسی بات آ جائے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو اور سب کر رہے ہو وہ, اور میں بولوں نہیں میں بھی یہی کروں گا اس لیے کہ میرے اندر بڑی لچک ہے. آج کل وہ دیکھا ہے میں نے, شادی کے اندر وہ عجیب طرح سے دلہا دلہن جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں اسٹیج پہ اور لائٹیں مارتے ہیں. ٹھیک ہے, اور عجیب طرح سے جو ہے وہ اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے اور دیکھنے والے کی اعصاب جو ہے وہ شل ہو جاتے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے یہ. اور دلہا دلہن جو ہے وہ ہمارے ہاں دلہا اور دلہن دونوں نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں, تو وہ خاندان کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں. تو مذہب ان کو بہت پروٹوکول دیتا ہے, لیکن پروٹوکول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ سب کے سامنے جو ہے وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے اور جو ہے وہ عجیب طرح کے رویے جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں. یہ جو کام درست ہوگا بھائی وہ کروں گا. ٹھیک ہے, لچک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب اگر ننگے ہو کے ناچ رہے ہیں تو میں نے بولا میں بھی بڑا لچکدار ہوں, میں بھی ننگا ہو کے ناچوں گا. نہیں, کچھ اخلاقیات ہیں, ان اخلاقیات کو سامنے رکھوں گا. کچھ اصول اور ضابطے ہیں تبدیلی کے, اگر تبدیلی آ رہی ہے اور اصول اور ضابطوں کو کچل رہی ہے تو میں اس تبدیلی کے ساتھ بہوں گا نہیں, میں ایسی تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. میرا اپنا ایک ضابطۂ حیات ہے, میری اپنا ایک فلسفہ زندگی ہے, میری اپنی ایک اخلاقی اثاثے ہیں جو میرے مذہب نے قائم کیے ہیں, جو میرے معاشرے نے قائم کیے ہیں. ان کے خلاف اگر کوئی چیز آ رہی ہوگی تو میں اس وقت لچک کا مظاہرہ نہیں کروں گا کہ اب بھی میں بولوں بھائی کیونکہ ہم تو لچکدار ہیں ایوری تھنگ از اوکے, آنے دو. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ جو کام درست ہوگا وہ کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیریکٹر ہے آپ میں اور ہم میں یا نہیں؟ جیسے 9ویں سے 10ویں میں بچے آتے ہیں, آپ لوگ بھی آئے 9ویں سے 10ویں میں, تو ایک دم تبدیلی آئی تھی نا, یاد ہے آپ کو؟ آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس والی کلاس میں اور عجیب طرح سے کنفیوز ہو رہے تھے, تو تبدیلی آ رہی تھی, وہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ابھی یہ 9ویں والے بھی جب 10ویں میں آئیں گے تو ایک دم تبدیلی آئے گی, ایک دم یہ کلاس کے سب سے سینئر, اسکول کے سب سے سینئر اسٹوڈنٹ ہو جائیں گے, اور سب سے سینئر اسٹوڈنٹ پر ذمہ داری, ٹھیک ہے, اسکول کی ذمہ داری, اساتذہ کے ساتھ ان کی قربت, وہ اس کو اتنی آسانی سے ہینڈل نہیں کرتے نا. تو آپ کو یہ بھانپ لینا چاہیے کہ تبدیلی آئے گی اور ہم اس تبدیلی کو اچھے رویے کے ساتھ قبول کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, بند کر دیں.